لا إله إلا الله. حامدا ومصليا وبعد. ارشاد باری تعالی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. اے آدم کے اولاد، تم مسجد کے حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، زیب و زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرات، دین اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں سادگی، اعتدال اور معنوی کی دعوت دیتا ہے. یعنی کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، مالی ہو یا کوئی اور دوسرے امور ہو، ان تمام امور میں اسلام ہم کو سادگی، اعتدال اور معنوی کی طرف بلاتا ہے. اور دوسری طرف فضول خرچی، عیش و عشرت، یعنی عیش و عشرت کے لیے مال خرچ کریں، فضول خرچی کریں مال کو، اور نام و نمود کے لیے مال کو خرچ کیا جائے یا نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے، اس سے اسلام منع کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کی مذمت بھی کرتا ہے. لفظ اسراف کے معنی کیا ہیں؟ لفظ اسراف صرف سے مشتق ہے. صرف کے دو معنی ہیں. نمبر ایک ہے حد سے تجاوز کرنا، دوسرا ہے کسی چیز سے غفلت برتنا. اصطلاحی معنی اس کا حاصل یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنا کسی بھی معاملے میں. جہاں آپ کو گھر میں 100 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو، وہاں 500 روپیہ خرچ کریں، 200 روپیہ خرچ کریں، یہ ہے حد سے تجاوز کرنا. غیر ضروری چیزوں میں آدمی خرچ کرے، یہ بھی اس کی شکل ہے کہ غیر ضروری چیز، کوئی چیز اس کو ضرورت نہیں تھی، پنکھا ایک تھا اور ایک پنکھے کے لیے اس نے خرچ کیا، تو یہ غیر ضروری چیز میں خرچ کرنا ہوا. یا پھر اتنا خرچ کرے، پیسے اس کے پاس کم تھے لیکن اتنا خرچ کرنے میں لگ گیا کہ فقر و فاقے تک کی نوبت آ گئی. یا ہے کہ اپنی تعریف کے لیے، اپنا نام ہو، تعریف کریں لوگ، اس کے لیے خرچ کرنا. اور آخری ہے اللہ کی نافرمانی میں، جو چیزیں معاصی کے کام ہیں ان میں خرچ کرنا، جو بھی گناہ کے کام ہیں ان میں خرچ کرنا، یہ اس میں اسراف میں داخل ہے. اسراف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اسراف آدمی کیوں کرتا ہے؟ اس کی متعدد وجوہات بیان کیے گئے ہیں. نمبر ایک تو آدمی لا علمی، اس کو علم نہیں ہوتا، جہالت کی بنا پر آدمی خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد جا کر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں نے اسراف کیا ہے، فضول خرچی کی ہے. لہٰذا خرچ کرنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پر خرچ کریں یا نہ کریں. نمبر دوسرا، آدمی خرچ کرتا ہے غرور اور تکبر میں. یعنی اس کو غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اس لیے وہ کیا کرتا، دوسروں پر غرور دکھانے کے لیے، تکبر جھاڑنے کے لیے اور برتری ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا ہوں، اس کے لیے آدمی اپنے مال کو بیجا خرچ کرنے لگتا ہے. اس سے اسلام میں منع کیا گیا ہے. اب اسراف سے اسلام نے منع کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو علتیں بیان کی گئی ہیں. ایک ہے کہ اسراف کرنا یہ شیطان کی صفت ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو زیادہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، یعنی جو اسراف کرتے ہیں، وہ اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں. اب لفظ تبذیر اور لفظ اسراف کو بہت سارے حضرات نے ایک ہی معنی میں لیا ہے، تو لہذا ہم بھی ایک ہی معنی میں لیں گے کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. لہذا اس کے روکنے کی پہلی علت تو یہ ہے کہ شیطان کی صفت ہے. اور نمبر دوسرے، اس سے مال ضائع ہوتا ہے. جس مال سے ہم کوئی اچھی چیز کر سکتے تھے وہ مال ضائع ہو سکتا ہے، جس مال سے غریبوں کی مدد ہو سکتی تھی وہ مال ضائع ہو جاتا ہے. اور آخر میں ہمیں بات یہ سامنے اپنے رکھنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اگر ہم مال خرچ کریں زیادہ ہو تو وہ اسراف نہیں کہلائے گا، بلکہ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خرچ کرنے پر ثواب دے گا. متاع زندگی میں اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله